آج کیا گیا ہے اس میں اتفاق وہ میرے ہم سبق تھے مدرسہ رحمانیہ میں تھوڑے دنوں جب پاکستان کلاس کرتے وقت میں دور میں تھے تو ہمارے ہم سبق تھے اس کے بعد وہ سارا اس وقت تو ابھی حال تک تو ہم نہیں جان رہے ہم اس پر آگے سمجھ رہے تھے ابھی جب پہلی بار میں کتاب دیکھنے کو موقع ملا تو علماء کے مرحوم صاحب قاسم غلام شاعر بھی تھے مولانا نے مجھے کتاب کو مطالعہ کا موقع دیا جب تک میں نے کتاب کا اختصار پڑھی موصوف قاسم غلام شاعر تھے اس طریقے سے بہت نیک طبیعت بہت ملنسار بہت خلیق تھے اس کے قسم کا کلام بھی بہت سادہ بہت خلیق بہت رواں رواں ہے کوئی بھی آسانی سے ان کو سمجھ سکتا ہے میرا معاملہ ہے کہ پوری زندگی اردو زبان ادب سے خدمت سے وابستہ رہا لیکن ابھی تمام شعر و شاعری سے مجھے کوئی مناسبت نہیں کوئی تعلق نہیں اس کی بہت سی وجوہات موقع کوئی فطری مناسبت میں شعر و شاعری تھی نہیں جبکہ شعر پڑھتا رہا شعر پڑھاتا رہا تشریح کرتا رہا شاعروں سے ہوتا رہا لیکن شعر و شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس کی ایک دو وجہ ایک آدھ وجہ کو بتانا مناسب لگتا ہے کہ میری جتنی ادب سے بھی اس سے زیادہ مجھے تاریخ اسلامی تاریخ کا جو میں نے ہر کا مطالعہ کیا اس کے نتیجے میں اس نتیجہ پہنچا کہ شعر و شاعری میں مسلمان کو بہت نقصان ہوتا ہے اندلس کی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ ہمارے سامنے ایک مسلمانوں کا دباؤ شعر و شاعری کا جب عروج ہوا تو مسلمانوں کا دباؤ کا سبب بنا ایک فطری وجہ میرے بھی شعر و شاعری سے توجہ کی طرف اس سے بے توجہی کی رہی دوسری اپنی مشغولیت اور تیسرا سورہ شعراء میں جو شعراء کے بارے میں اشعراء خیالی پکانے والے جو ہوتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت نازل ہوئی تو اس زمانے کے صحابہ کرام کو یقین دلایا تھا کہ بھائی یہ آپ کے حق میں نہیں ہے یہ ایسے لوگ جو لفاظی کرتے ہیں فضول گوئی کرتے ہیں ایسے شعراء ہوتے ہیں جو شاعری سے اچھا کام لیتے ہیں ویسے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے انہیں وجہ سے باقی ابھی اس کا موقع تو نہیں ہے تو ایک نگاہ طاہرانہ نگاہ کتاب کو مجھے ڈالنے کا موقع ملا پوری کتاب میں کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ جو جہاں پر شمولیت کا احساس ہو بڑی روانی کے ساتھ مستوری کے ساتھ اور لطف ملتا رہا تو پوری کتاب کا مطالعہ کر گئے ایک نگاہ طاہرانہ نظر مختصر طور پر یہ سمجھنا ہے کہ موصوف بڑے قاسم غلام شاعر تھے بڑی سلیس زبان میں اور بہت آسان زبان میں شاعری کرتے تھے اور اپنے معافی زمین کا بڑے اچھے انداز سے پھر موصوف کی شاعری جس شاعری کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے اس دائرے سے میں نہیں جس شاعری کو اسلام نے پسند کیا ہے موصوف کی شاعری اسی دائرے میں ہے اس لیے اچھا 12 نوجوانوں سے میرا مشورہ ہوگا کہ جن کو فطری مناسبت صلاحیت کا استعمال کریں لیکن خواہ شاعر بننے کی کوشش نہیں کریں اس لیے کہ شاعرانہ فطرت جو نے اسلام کو مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے یہ وہ تجویز پسند مزاج جو ہے تو ہو جاتا ہے اور کچھ بہت زیادہ کرنے اور کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی ہے ایک ایک پسمانہ ذہن ہو جاتا ہے
ہاں اگر واقعی فطری صلاحیت ہے تو اگر اللہ نے آپ کو فطری طور پر شاعر بنایا ہے، اس سے سماج کی بہت سی ضروریات ہیں. سماج کی اصلاح کے لیے یہ بہترین شاعری بہترین ذریعہ ہے. دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شاعروں نے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب پیدا کیے ہیں اچھی شاعری. اور جن لوگوں نے صرف زلف و کاتب کی باتیں ان کا کلام کتابوں تک ضرور محفوظ ہے، لوگ ان کے نام بھی جاننے والے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی شاعری سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. آمین آمین. اور مولانا نے جو کچھ کہا ہے اللہ اس کا اجر ہے جزائے خیر کا عطا فرمائے. جزاک اللہ.